اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدوں کی پہچان کے سیگمنٹ کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر سیدوں کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ہم ان علامات کو پہچان کر یہ طے کر سکتے ہیں اور اس سمجھنے میں ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں کہ عام طور پر سیدوں کی کیا پہچان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اصل سید ہوتے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کبھی آپ کو ریویل ہی نہیں کریں گے۔ وہ آپ پر اس بات کو حد الوسیع حد الامکان آپ کے سوالوں کے جواب میں خاموشی کو ہی اختیار کریں گے اگر جو واقعتاً نسلی جدی پشتی سید السادات حسنی ہوں، حسینی ہوں یا نجیب الطرفینی سادات ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو کبھی اپنی بڑائی بیان ہی نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وہ اپنی اس شناخت کو آخری کوشش تک چھپا کر رکھیں گے اور بہت مشکلوں سے بتائیں گے، بلکہ اپنا تعارف سید کی حیثیت سے نہیں کرائیں گے بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے، ایک عاجز کی حیثیت سے اور ایک آل نبی کی محبت کرنے والے کی محبت کے عشق کی شناخت پر۔ یعنی کہ ان کی پہچان ان کی زندگی کی شرکت ہوگی، ان کی پہچان ان کا لہجہ ہوگا، ان کی پہچان ان کا دوسروں کے کام آنا ہوگا، ان کی پہچان دوسروں پر رحم کرنا ہوگا، ان کی پہچان لوگوں سے لین دین کا طریقہ ہوگا، ان کی پہچان ان کا قول اور فعل ہوگا، ان کی پہچان ان کا لوگوں سے ٹرانزیکشن کا لہجہ اور طریقہ کار ہوگا، ان کی پہچان ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا، ان کی پہچان ان کا غصے پر قابو رکھنا اور قابو پانا ہوگا، ان کی پہچان ان کے سفر کے آداب ہوں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پہچان کر یہ طے کر سکے، جج بھی کر سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی واقعی طور پر سید ہے کہ نہیں ہے۔ جو بزرگان دین علیہ السلام علیہ وسلم نے جدی پشتی بزرگوں کی پہچان بتائی ہے وہ آپ کے آج گوشے گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے جد سے سنا تھا کہ میرے جد کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ انہوں نے مجھے یہ وصیت کی تھی، انہوں نے یہ وصیت کی کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ کبھی سید نہیں لگایا، جبکہ ان کے پاس شجرہ بھی تھا، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا کہ وہ کس سلسلے سے آ رہے ہیں، اور میں ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اتنا پختہ شجرہ ہونے کے باوجود بھی زندگی بھر انہوں نے اپنے NIC میں نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ کے اندر کبھی سید نہیں لکھوایا، نہ انہوں نے اپنے بچوں کا لکھوایا۔ اور جب میں نے ان سے سوال پوچھا انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ بیٹا ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے نام کے ساتھ سید لکھ سکیں، ہم تو قیامت کے دن ان کی اولاد کی حیثیت سے جب اٹھائے جائیں گے اور اگر ہمارے نبی نہیں ہم سے کوئی سوال کر لیا تو ہم اپنے نبی کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، اس لیے ہم کیوں اپنے نام کے ساتھ سید لگائیں کہ کہیں ہم نے جو زندگی گزاری ہے اور اس میں جو کمی رہ گئی ہے وہ ان کی زندگی ان کی منشا اور ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے، اس لیے ہمیشہ یہ خوف رکھنا چاہیے۔ اوریجنل جو سید ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ اس خوف کا ہی شکار رہتے ہیں کہ وہ اپنی بات کا پرچار نہیں کرتے۔ اچھا، پھر سیدوں کی جسمانی ساخت کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر اہل سادات سب سے پہلے ان کے جو پیر ہوتے ہیں وہ نسبتاً ان کے اندر جو خم ہوتا ہے وہ فلیٹ فٹ تو نہیں ہوتے، یعنی اردو زبان میں اس کو سپاٹ کہتے ہیں، یعنی ان کے پیر بالکل سپاٹ فلیٹ نہیں ہوتے، لیکن ان کے درمیان میں جو خم ہوتا ہے، جو پیر کے پنجے کا خم ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی نسبتاً بہت کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ریت پر یا گیلی ریت پر یا بیچ پر یا ساحل سمندر پر اگر اپنا پاؤں رکھیں تو کبھی ان کے خم کا نشان نہیں آتا بلکہ پورے پیر کے پنجے کا ہی نشان آتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت ٹوپ کاپی میوزیم میں رکھے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کا نقش پا ہے، اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو اس نقش پا مبارک میں خم کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔
بلکہ اگر آپ زندگی میں کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم یا ان کی اولاد کے نقش پا کے ریپلیکاز دیکھیں تو آپ اس شناخت کو جان کر یہ جج کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے، کہ اس میں خم کی نشاندہی نہیں ہوگی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم کی شمائل ترمذی کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں خم بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اہل سادات کی